السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ القیامہ کی آیت 15 سے لے کر 29 تک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں ان کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک، کومنٹ اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں اور اپنے چھوٹے بچے جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان کو لے کر بیٹھ سکتے ہیں، ان کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اور اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، ولو واولین ہے، کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے۔ القا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، معا الف مدہ، ذی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور الٹا پیش کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ، وقف کی صورت میں بھی لا الف مدہ، تحرک رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، بھی کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لسانک لتعجل، لتعجل بھی وقفہ کی صورت میں کھڑی زیر کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا، نون مشدد، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ علی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ علینا الف مدہ، جمعہ، جمعہ وقرآن، قاعدہ ہے کہ را پر ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پیش ہے قرآن، کھڑا زبر اور الٹا پیش، وقفہ کی صورت میں اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا الف مدہ، قَرَأ، اور بتایا تھا
کہ الف لکھی اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے قرأ، یہاں واو لکھی اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو، یا لکھی اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. یہاں الف ہے اس کے اوپر جزم ہے. قرأنا جھٹکا ہوگا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فاتبع قرآنہ، یہاں را پور ہوگی. کیوں؟ راہ ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. الٹا پیش کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. ثم میم مشدد، ان نون مشدد، دونوں جگہ غنہ ہوگا. علی یائلین بیانہ، اور الٹا پیش کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. کلا، لا الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. تحبون العاجلة، گولتا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، اور اگر ملائیں گے تو عاجلة. وتذرون الآخرة، وتذرو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. نل آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. خیرہ را پر ہوگی، اور خا کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اور گولتا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوہ واو مدہ. تنوین کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یومئذ، اور یہاں بھی غنہ ہو رہا کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے. یو واولین ہے، یو واولین. وجوہ یومئذ ناظرہ، نا الف مدہ، ضاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے، را کو پر پڑھیں گے اور گول تک وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. الی ربها، رب را کو پر پڑھیں گے. نا، اور یہاں ضاد اور یہاں وا دونوں میں فرق ہے. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور گول تک وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. وجوہ یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. ووجوہ واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو. ہوئیں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ ہوگا. یو واولین، اور یہاں اقلاب ہوگا. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. با سیرہ، با الف مدہ سیرہ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. اور اگر با سیرتن کو تظن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اخفا حقیقی ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کیا آ جائے گی؟ تا. تظن نون مشدد، این، اور یہاں ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں کہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہ آ جائے گی. این یفعل، این بہا الف مدہ فاقرہ، را کو پر پڑھیں گے، گولتا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. وجوہ یومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا
کلا الگ کلمہ ہے، اذا الگ کلمہ، تو مد منفصل ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ حمزہ جو ہے الف کی شکل میں جو لکھی ہے یہ حمزہ کہلاتا ہے. جس یعنی الف پر حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو یہاں مد منفصل ہوگا. اس میں پہلے توسط، پہلے قصر، پھر توسط، پھر طول ہے. ٹھیک ہے. اذا الف مدہ بلغت التراقی، وقی یا مدہ من راق، یا سکتہ لکھا ہے، مطلب تھوڑی دیر آواز کو توڑیں گے، سانس کو نہیں توڑیں گے. آواز کو روکیں گے اور سانس کو نہیں توڑیں گے. ہاں. وقیل من راق، ٹھیک ہے. اس کو سکتہ کہیں گے، اور یا سکتہ کرنا ہے. سکتہ کی تعریف بھی یہی ہے. راق الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور اس جب قاف پر جب وقف کریں گے تو اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وَظَنَّ نون مشدد، ان یہاں بھی نون مشدد، فراق، اور را کو پر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں قاف پر جزم لے کر آئیں گے تو یہاں بھی قلقلہ ہوگا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق، ٹھیک ہے. بالساق دونوں جگہ الف مدہ ہے. الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے. قاف کو وقف کی صورت میں جزم سے بدل دیں گے. قاف کے نیچے جو حرکت ہے وقف کی صورت میں اس میں جزم سے بدل دیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا. الی ربک، الی کھڑا زبر، را پر زبر ہے. یوم واولین، ہاں اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. اور یہاں نون قطنی ہے. ٹھیک ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور یہاں بھی قاف پر جو حرکت ہے اس کو وقف کی صورت میں جزم سے بدل دیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا. اب ایک مرتبہ ہم اس کو متن پڑھتے ہیں. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.